کلاس 8 بیٹا ہم حج پڑھ رہے تھے اور آج ہم مناسک حج پڑھیں گے، یعنی کہ کون سی چیزیں حج میں ضروری ہوتی ہیں۔ بیٹا توجہ کر لیں، پیج نمبر 19 کلاس 8 ہم نے بیٹا آج پڑھنا ہے حج کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا اور مناسک حج کس کو کہتے ہیں۔ مناسک حج اصل چیز ہے سمجھنے کی، جو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ جائیں حج کریں۔ حج کا بدلہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جس نے حج کیا پھر دوران حج فحش کلامی یعنی کہ اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا گناہ سے، برائی سے، اس سے پرہیز کی اور اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ کتاب باب الحج، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، حج کمزوروں عورتوں کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ عورت چونکہ صنف نازک ہے، یہ مشقت اور سخت کام نہیں کر سکتی، تو اللہ نے اس کو گھر کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر یہ جاتی ہے حج پہ تو ظاہر ہے اس کے مناسک ادا کرنے کے لیے مزدلفہ، مینا، یہ سارا راستہ، میدان عرفات، کنکریاں مارنا، یہ سارا کام کرنا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو حج کرتی ہیں ان کو سمجھو کہ ایک جہاد کا ثواب، ان کے لیے جہاد کا درجہ ہے۔ اور پھر کمزور بوڑھے افراد بھی ایسے آپ نے فرمایا۔ اس کو امام ابن ماجہ نے ابواب المناسک نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہو، اور اپنے اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ حاجی کی دعا کو قبول کرتا ہے اور بخشش چاہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو فوراً اس کی ملاقات کے لیے جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ۔ کیوں کہ حاجی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ وہ اس طرح آیا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جمع ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ جب حج کر کے آئے، اب چونکہ گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں تو اب اس سے دعا کروا لو۔ اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ اب ہم پڑھیں گے مناسک حج، پھر اس کا میں طریقہ سمجھاؤں گا۔ مناسک حج کا، حج کرنا کا طریقہ، مناسک کہتے ہیں وہ فرائض، وہ احکامات، وہ وجوب جو حاجی کے لیے ضروری ہیں اور ان کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ میں پوری تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ کو حج کرنا آئے، آپ حج پہ جائیں تو آپ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ حج کے احکامات سیکھو۔ مناسک حج پیج نمبر 19 دیکھیں گے بیٹا، سیکنڈ پیراگراف پہ توجہ کریں۔ احرام باندھنا، احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام دو سفید انسلی چادریں ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ مرد دو چادریں پہنتا ہے، ایک نیچے اور ایک اوپر ڈالتا ہے، وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی، ان کا کلر وائٹ ہوتا ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے کتنا پیسے والا ہے، اس کو اسی لباس میں، اس کو احرام کہتے ہیں۔ پہلی چیز مناسک حج میں۔ دوسری چیز، حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے نیت کرنا۔ ظاہر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنا، نیت کرنا حج عمرے کی، وقوف عرفات یعنی کہ وقفہ کرنا، رکنا، ٹھہرنا، ٹھیک ہے؟ یہ میں پوری تفصیل آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی صرف میں اس کی ہیڈنگ بتا رہا ہوں آپ کو، پھر حج کا طریقہ مکمل آپ کو میں سمجھاؤں گا۔
چوتھی چیز ہے طواف زیارت، یعنی کہ عرفات سے جب واپسی پہ آئیں گے تو اس کو جو آخر میں حج کے بعد آ کے طواف کرتے ہیں طواف زیارت کہلاتا ہے، عرفات سے واپسی پہ جب لوٹتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت ضروری ہیں، یعنی کہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ فرائض 4 تھے جو میں نے بتائے ہیں، اور پھر وجوب ہے، واجب بھی لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وجوب میں سعی کرنا، سعی کہتے ہیں صفا مروہ کی دوڑ، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس پہ آپ توجہ دیں۔ سعی کرنا حج ہو یا عمرہ ہو، سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگائی جاتی ہے۔ رمی کے معنی ہے شیطان کو کنکر مارنا۔ 3 قسم کے شیطان وہاں ہوں گے، چھوٹا، اس سے بڑا، پھر سب سے بڑا۔ جب ہم جائیں گے تو شیطان کو کنکر ماریں گے۔ الوداعی طواف کہتے ہیں جب حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں آ کے ہم الوداعی طواف کرتے ہیں، ہمارا یہ حج مکمل ہوا۔ جب طواف کر لیتے ہیں پھر ہے چوتھی چیز ہے وجوب میں بال منڈوانا، اتروانا نہیں ہے، منڈوانا ہے، ٹینڈ کروانا ہے، اس کو کہتے ہیں حلق کرنا۔ عمرے میں بھی ہوتا ہے یہ، حج میں بھی ہوتا ہے یہ۔ 5ویں چیز ہے مزدلفہ پہ قیام کرنا، وہاں رکنا۔ تو یہ 5 چیزیں حج کے واجب ہیں، 4 چیزیں حج کے فرض ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مناسک حج۔ اس کے بغیر یعنی کہ ان 5 اور 4 چیزوں کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ ان کا جاننا، ان کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اب میں انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں حج کا طریقہ پیارے بچوں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب یہ تو میں نے صرف واجب اور فرائض بتائے ہیں مختصراً، اب میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ حج کو ہم کیسے ادائیگی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حج پہ لے جائے، تو انشاءاللہ کلاس 8 پھر حج کا طریقہ آپ کو پڑھا